أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی آپ نے آخری رکوع کی آخری آیات ہیں 102 سے لے کر 118 تک، ان کی تلاوت سماعت فرمائی سورہ مومنون کی۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے ہم اس صورت کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہمارا اس صورت کا آخری سبق ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ جس کا ہم جائزہ لیں گے آج۔ الفاظ تلاوت ابھی آپ نے سنی، ان کے الفاظ کے معانی، الفاظ کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے جو اردو کنیکشن، اردو تعلق، اشتقاق ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور خاص طور پر چونکہ یہ آخری سبق ہے تو ہم مسلسل پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ صورتوں کا جو اختتام ہوتا ہے بڑا پاورفل ہوتا ہے۔
بالکل صورتوں کے آغاز کی طرح بالعموم یہ تمام صورتوں کے ساتھ جو ہے یہ کلیہ اور رسول یہ صادق آتا ہے کہ صورتوں کا جو آغاز تھا اور اختتام یہ دونوں پاورفل ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز ہم نے پڑھ لیا تھا، بہت ہی پاورفل ہے، اور اس میں ایک مومن شخص، مرد اور عورت دونوں، جب مومن کا لفظ کہا جاتا ہے تو دونوں اس کے اندر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہیں وہاں پہ 7 صفات تھیں، کہ اگر یہ 11 آیات ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ کہ ان کے مصداق اگر کوئی بن جائے تو پھر اس کی جنت کی ضمانت، وہ جنت کے وارثوں میں سے ہوگا، وہ جنت ہو گئی اس کی وراثت، یعنی وہ جنت میں جانے والا ہوگا، اور ہم نے وہ تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ اب آج ہم دیکھیں گے کہ سورت کے بالعموم سورت کے آغاز اور سورت کے اختتام کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مشترکات ہوتے ہیں، اور وہ بھی آج دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم تھوڑا سا اگر ہم کنیکٹ کر لیں پچھلے سبق سے، کہ پچھلا سبق جو تھا وہ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی کافی سارے مضامین تھے، لیکن ایک مضمون جو ہم نے سارے مضامین پڑھے لفظاً لفظاً، اور جو ہے آیت کے پورے ہر آیت کے سوا سے، لیکن اس میں ایک اضافی مضمون جو تھا، اضافی مواد کے حصے میں ہم نے ایک مضمون تھا، اس میں ایک آیت کریمہ تھی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ بدی کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ دور کرو۔ یہ ایک مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو ایک اصول دیا گیا تھا، اسی لیے اس پہ ہم نے ایک اضافی جو ہے تحقیقی ضمیمہ، یا آپ کہہ لیں کہ اضافی معلومات اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حساب سے یہ ایک عظیم قرآنی اصول کا تعارف کروایا گیا تھا مسلمانوں کے لیے، جو ان کی زندگیوں میں بہت اہم ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کی اہمیت اور افادیت پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، آپ کی یعنی آپ کی زندگی سے جو چند سیرت کے بہترین نمونے ہم نے اس میں شامل کیے، اور پھر عام طور پر اگر یعنی یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہے، عام لوگوں کو پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہر بدی کے مقابلے میں ہم جو احسان کا رویہ اختیار کریں تو کیا یہ کوئی پریگمیٹک اپروچ ہے، کوئی پریکٹیکل اپروچ ہے، یا کیا اس سے کیا ہوگا؟ اس غلط فہمی کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد عملی زندگی کے اندر مثالیں اور اس کا اطلاق، یعنی آج ہم اپنی زندگی پر اس عظیم قرآنی اصول کا اطلاق کس طرح کر سکتے ہیں۔ 8-10 جو روزمرہ زندگی سے ہمارے عملی مثالیں ممکن تھیں وہ بھی پیش کی گئی تھی۔ تو اگر آپ نے اس کو مس کیا ہے تو یقینی طور پر اس کو دوبارہ دیکھیں گا، کیونکہ اس کا مقصد بھی یہی ہے قرآن مجید کا کہ ہم اس سے جو کچھ سیکھیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس سورت کے مضامین کا بصری خاکہ ایک آپ دیکھیں ایک انفوگرافکس ہے، اور اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سورت کے بڑے 4 مضامین ہیں، اس کے آخری جو مضمون ہے انذار آخرت، یعنی آخرت کا انذار، یا اس کا کہہ لیں کہ پورے کا پورا اس کا کمپریہینڈ کر کے اس کو لوگوں کو پیش کرنا، تاکہ لوگ اس سے اس مشکل حالات سے جو پیش آئیں گے اس سے ڈریں۔ اس کا جو ہے انذار اسی کا نام ہے، وہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر توحید، چونکہ یہ مکی صورت ہے، توحید کا مضمون ممکن نہیں ہے کہ کسی مکی صورت کے اندر توحید کا مضمون بار بار تکرار کے ساتھ نہ آئے، لیکن اسلوب بدل بدل کے آتا ہے۔ یہاں بھی بڑے زبردست انداز کے اندر مضمون ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کو۔ اگر ہم سبق کی طرف آئیں پھر انشاءاللہ آج اس میں چونکہ تھوڑا سا سبق نسبتاً مختصر ہے لیکن مضامین اس کے اندر کافی ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فمن ثقلت، پس من جو بھی، ہو ایور ثقلت، یہ دیکھیں لفظ اردو کا اس سے آپ کے ذہن میں جو آتا ہے ثقیل ہونا، بھاری ہونا، ٹھیک ہے، یہ وہی لفظ ہے، اسی سے اردو کا لفظ بھی نکلا ہوا ہے ثقلہ سے، تو جس کے بھاری ہو گئے ثقلت، یہ چونکہ پیسو وائس ہے، نہیں سوری، اس کا فیمنن ہے، چونکہ اس لیے اس کے ساتھ ثقلہ کے ساتھ تا لگا ہے، اس کو تا تانیث یا تا آف فیمنن کہتے ہیں۔ تو جس کے بھاری ہو گئیں اصل میں ہے، تو آگے بات جو ہے اعمال کی آ رہی ہے، تو یا اوزان کی آ رہی ہے، وزنوں کی آ رہی ہے، تو وہ پھر اس وجہ سے فیمنن کا صیغہ آیا ثقلہ یثقل ثقلاً، بھاری ہونا۔ تو اس سے آپ اردو کے لفظ ثقیل استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ کشش ثقل ہوتا ہے، یہ سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ جس کے بھاری ہو گئے، جس شخص کے موازین ہو، جس کے موازین ہو، موازین بھاری۔ اچھا، موازین جو لفظ ہے اردو سے بڑی اسٹرانگ ریلیشن ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن اس کا سنگولر جو ورڈ ہے، اس کا جو
جو واحد ہے وہ بہت ہمارا استعمال ہوتا ہے۔ بالعموم اس کا ترجمہ اردو قرآنی ترجموں میں اس کے معنی کیا جاتا ہے پلڑے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پلڑا کر دیا لیکن ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ دیکھیں وزن ہے، اس کا مادہ وزن ہے، واؤ زے اور نون وزن۔ تو وزن کا آپ کو پتہ ہے، وزن تولنا، کسی چیز کو جو ہے وزن کرنا، اس کا کسی چیز کی قدر و قیمت معلوم کرنا، یہ وزن کے معنوں میں آتا ہے۔ تو اس سے لفظ جو میزان ہوتا ہے، جو اسم آلہ ہے میزان، مطلب ہے جس سے تولا جاتا ہے، بیلنس جسے کہتے ہیں، ترازو آپ کہہ سکتے ہیں اسے، تو وہ جو ہے وہ ہے اس سے نکلے ہوئے لفظ میزان ہے۔ اب میزان کی جو جمع ہے موازین، عربی میں تو کافی کامن ہے لیکن اردو میں اتنی استعمال نہیں ہوتی، لیکن اس کا میزان تو عام استعمال ہوتا ہے، لفظ عام زبان کے لفظ ہے۔ تو میزان کی جمع موازین ہے، تو جس کے بھاری ہو گئے ترازو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے بھاری ہو گئے پلڑے، جس کے بھاری ہو گئے پیمانے، یہ سارے ترجمے آپ ممکن ہے کر سکتے ہیں۔ تو یعنی ترازو جو ہوتا ہے یہ ایک عربی میں، قرآن مجید میں عربی میں ایک لفظ، کچھ الفاظ آتے بلکہ ہر لفظ کا ایک اسم اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے۔ اسم اعلیٰ وہ ہوتا ہے جو کوئی ٹولز سے کہتے ہیں، کوئی بھی چیز جس کے ذریعے سے کوئی کام کیا جا سکے اس کو آلہ کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں زیادہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ٹول کہا جاتا ہے۔ تو ہر لفظ کا ایک ٹول کا لفظ بنایا جا سکتا ہے، اس کو اس کا ایک اپنا اپنا ٹیمپلیٹ یا اپنا ایک جو ہے وہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ تو موازین جو ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک یا میزان بھی اس طرح کا آلہ ہے، وزن کرنے کا جو آلہ ہوتا ہے۔ فاولائے کا پس وہ لوگ، یہ لفظ بار بار آتا ہے، ہم المفلحون، یہ بار بار آتا ہے، مفلحون فلاح پانے والے، یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے۔ آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کا یہ سورت کا تھیم یہیں سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے وہ لوگ، پھر آگے ان کی ساتھ بتائیے، تو یہ اب مسلسل بتائی جا رہی ہیں یہ فلاح پانے والے لوگ کون ہیں۔ اچھا، یہ ایک 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 جو ہے یہ ایک سینیریو ہے، اور قرآن مجید ہمیشہ بالورس عام طور پر اس کا کنورس اور ضرور پیش کرتا ہے، کیونکہ چیزوں کو عام طور پر کنٹراسٹ میں بہت اچھا سمجھا جا سکتا ہے۔ انسانی نفسیات ہے، قرآن مجید نے ان انسانی نفسیات کو استعمال کرتے ہوئے اس کا برعکس اس کا جو ہے وہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ ومن خفت موازینہ، اچھا جس کے پلڑے ہو گئے بھاری، تو اس کا مطلب ہو گیا یعنی اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے، ان کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں ومن خفت موازینہ، خفا لفظ، باقی سارے الفاظ وہی ہے، خفا خفیف سے ہے، ہم خفیف اردو میں استعمال کرتے ہیں، خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، اور جس شخص کے ہلڑے ہو گئے جو ہے ہلکے ہو گئے پلڑے یا ترازو یا پیمانے، یا جو خفا، جو خفن و خفتن، یہ دونوں مصدر استعمال ہوتے ہیں، خفن بھی استعمال ہوتا ہے اور خفت بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بھاری ہو گئے جن کے، ہلکے ہو گئے جن کے پلڑے، فاولائک الذین، تو وہ لوگ پھر، فاولائک پس وہ، الذین لوگ، وہ لوگ پھر جنہوں نے خسرو خسارے میں ڈالا، خسرو خسارے میں پڑے، انفسہم اپنے آپ کو، انفس جان، ہم اپنی جان کو، جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا، خسرا یخسر، خسرن و خسران دونوں لفظ، خسران بھی استعمال ہوتا ہے مصدر، اور خسر بھی استعمال، یہ دونوں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ فی جہنم، تو وہ جا پڑے پھر، یا ہیں جہنم میں جانے والے، خالدون، خالدہ ہمیشہ رہنا، خالد ہمیشہ رہنے والا، اس کی جمع خالدون ہمیشہ رہنے والے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلفحو، اچھا دیکھیں کہ جو اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ہم بار بار بتاتے بھی چلے آ رہے ہیں، آپ بھی نوٹ اس کو کیجئے، ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں خفت قرآن مجید میں بہت آیا ہے، فلاح بہت آیا ہے، فقیر بھی آیا ہے، خسرہ بھی آیا ہے، خالد بھی آیا بار بار۔ یہ لفظ جو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں عربی سے نکلے ہوئے، ان کی قرآن مجید میں فریکوینسی، اس کا پورا ایک ڈیٹا بھی موجود ہے، ہم جو ہے وہ جو انشاءاللہ ہماری عربک کلاس آگے آنے والی ہے اس میں ہم اس میں پیش کریں گے وہ تحقیق بھی۔ لیکن اور یہ بھی ہے کہ جو الفاظ اردو میں استعمال نہیں ہوتے عربی سے جو ہے وہ نکلے ہوئے، تو قرآن مجید میں ان کی فریکوینسی بھی بہت کم ہے استعمال ہونے کی۔ تو یہ بڑا ایک الحمدللہ ہمارے لیے بڑا، اردو بولنے لکھنے پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے۔
تو مثال کے طور پر اسی لفظ کو دیکھیے، تلفہ وجوہ النار۔ تلفہ مطلب ہوتا ہے چہرے کا جھلس جانا، بہت سخت ٹیمپریچر، آگ یا لو یا لپٹ سے جو جھلس جانا، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ جو ہے وجوہ النار، ہم النار، وجوہ وجہ کی جمع چہرہ، وجوہ ہم کہتے ہیں چہرے کو، تو جھلسا دے گی ان کے چہروں کو، النار آگ، آگ ان کے چہروں کو جھلسا۔ اب اس لفظ کو دیکھ لیں، لفہا یلفہ لفہن، یہ جلنا جھلسنے کے معنی آتا ہے۔ ہم پہلے بتاتے چلے آ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے بہن اور بھائی جو جوائن کرتے ہیں، قرآن مجید کے 97% الفاظ جو ہوتے ہیں وہ ٹرائی لٹرل، تین حرفی مادہ جو ہوتا ہے، جنہیں ثلاثی کہا جاتا ہے مجرد، ان سے نکلی ہوئی ہے۔ تو یہ لفا وہی لفظ لام فاہا اس کا مادہ ہے، اور لفا کا مطلب ہوتا ہے جلنا جھلسنا۔ اچھا دیکھیں، اب قرآن مجید میں یہ لفظ، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک واحد لفظ آج اوپر کی 3 آیات کے اندر ایک لفظ آیا جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا، تو ایک اور بھی آ رہا ہے آگے، لیکن اس کو دیکھنے پر یہ واحد ایک ہی مرتبہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، باقیوں کی فریکوینسی ہنڈریڈز میں ہے۔ تو یہ جو ہے دیکھیں کہ یہ بھی پھر ہے، تو پھر ایک آدھ لفظ کو دیکھیں کہ پورے آپ اوپر دیکھیں تو پروبیبلی 14-15 الفاظ ہیں۔ 15 الفاظ میں اگر 2 لفظ ہمیں یاد رکھنے پڑنے ہیں اور باقی ہمیں سارے اردو کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے اگر سارے کے سارے آپ کو الفاظ آتے ہوتے تو پھر زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو تھوڑا بہت سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اب کالحون بھی ایسا لفظ ہے ہمارے لیے تھوڑا سا، اور فیہا، اور وہ اس میں، کالحون تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ اچھا لفظ یہ تیوری، اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے، یہ بھی لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ ایسا، اس کا مادہ ہے کاف لام ہا، کلہا یکلہ کلوہن، منہ بگاڑنا اور تیوری چڑھانا۔ یہ جو لفظ ہے اس کے لیے بہت سے اس کے آتے ہیں، چہرے کا سکڑ جانا، ہونٹوں کا پیچھے ہٹ جانا، دانت ظاہر ہو جانے۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا چہرہ جو سختی، کراہت اور تکلیف کی وجہ سے جو بگڑ جائے، تو اس بدصورتی اور سختی کو نمایاں کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، وہ کلہا ہے۔ تو یعنی ان کو آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور ان کے چہروں گوشت جو ہے ان کا جو ہے وہ جھلس جائے گا، ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے، آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھے ہوئے براہ راست، تو کلہا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب یہ وہ لفظ ہے جو وہاں بھی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا ترکیوں کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم نے کبھی بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے؟ وہاں پہ ہمارے یہاں اس کو نہیں کیا جاتا، لیکن عرب اس کو بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بہت زیادہ، ابھی بھی، آج بھی، یعنی بکرا میں ہوگا تو سب سے پہلے اس کو سری، اور بلکہ سب سے زیادہ جو ریسپیکٹڈ پرسن، ایلڈر پرسن، جو وہ وی آئی پی ہے، اس کو جو ہے سری پیش کی جائے گی۔ تو فرمایا کبھی آپ نے بکرے کی بھنی ہوئی سری دیکھی ہے جس میں سے گوشت سارے کا سارا ہٹ جائے اور پھر اس پہ ہڈیاں رہ جائیں؟ تو وہ کلہا ہے۔ تو یہ وہ یعنی ان لوگوں کے ایک مثال دی گئی کہ ان لوگوں کے چہرے جن کو آگ جھلسا دے گی، ان کے چہروں سے گوشت ہٹ جائے گا، اور ان کے دانت اور ان کی ہڈیاں اور ان کا جو پورے کا پورا جو چہرے کے جو وہ فیچر ہیں ہڈیوں کے ساتھ، وہ جو ہے بڑی ایک ناگوار قسم کی جو پکچر وہ جو ہے سامنے آئی، وہ بتایا گیا۔ عالم، عالم، یہ 2 لفظ ہیں۔ آ کیا حرف استفہام ہے، انٹروگیٹو ہے، لم حرف نفی ہے، نگیٹو ہے۔ کیا نہیں، تکن تھی، آیاتی میری آیات، کیا نہیں تھی میری آیات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے پوچھے گا، یہ جہنم میں وہ لوگ پڑے ہیں، جہنم والوں سے پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا نہیں تھی میری آیات تتلا۔ یہ ہم اس کو مسلسل پڑھیں، تلا یتلو تلاوتاً، پڑھنا، تلاوت کرنا، اور تتلا پیش سے شروع ہونے والا لفظ ہے، لہٰذا پیسے وائس سے جتنے الفاظ ورب جو ہے وہ پیش سے شروع ہوتے ہیں وہ پیسے وائس سے، تتلا پڑھی جاتی تھی، پڑھی جاتی، علیکم تم پر، کیا نہیں پڑھی جاتی تھی میری آیات تم پر۔ یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ فکن تم، فا پس، کن تم تھے، یو یوز ٹو بی، یہ جو ماضی استمراری ہوتا ہے، یو یوز ٹو بی، تم اس طرح کرتے تھے، یعنی تمہارا ایک چلن تھا، وہ چلن بتایا جا رہا ہے، تم اس طرح کرتے تھے، بےہا بادر بھی ساتھ، ہا ان آیات کے ساتھ، ان آیات سے، تکذبون
کذبا جھٹلانا، تم ان کو جھٹلاتے تھے، تو پھر ان کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ اس کا ترجمہ ہوتا تھا. یعنی یہ استمرار ماضی کے اندر کنٹینیوس، یعنی یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس جو عام طور عربی میں اس طرح کے کوئی ٹینس نہیں ہوتے، تو جو ہے یعنی استمراری، اور یہ جو فارسی کے اندر اور اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی کسی حد تک استعمال ہوتا ہے، لیکن تو پھر ہم یہ جو ان کے ساتھ الفاظ آتے ہیں جیسے کن تم، تو یہ پھر اس کو سینس دیتے ہیں. قالو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت، یہ غلبہ وہی لفظ ہے، غلبہ غالب آ جانا، تا تانیس ہے، آگے کسی ایسی چیز کا ذکر آ رہا ہے جو مونس ہے. اے ہمارے رب، ہم پر غالب آ گئی تھی. ٹھیک ہے، غلبہ یغلب اردو کا لفظ ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے. علینا، ہم پر غالب آ گئی تھی، شکوتنا، ہم پر ہماری شکوہ. اچھا، یہ شکوہ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جو ہے وہ اس کا مادہ شین قاف اور واو ہے. شکی ہم کہتے ہیں فلاں بڑا شکی شخص، بدبخت شخص ہے. بدبخت جو ہے وہ بدبختی، اسی سے پھر شکو جو ہے وہ بدبختی. تو اردو میں ہم جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، شکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ سعید کے مقابلے میں اور سعد کے مقابلے میں یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے، خوشبخت سعید اور سعد، اور اس کے مقابلے میں شکی بدبخت. وکنہ، اور وہی لفظ آ گیا، وی یوز ٹو بی، اور تھے ہم لوگ، تھے قومن، ایک قوم، ایک گروہ، دالین بھٹکا ہوا، گمراہ، اور ہمیں گمراہ لوگ تھے. یہ وہی لفظ ہے دالین جو آتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، اخرج خرجہ نکلنا، اخرجہ نکالنا. خرجہ فرسٹ فارم آف دا ورب، اخرجہ فورتھ فارم آف دا ورب. اے ہمارے رب، ہمیں نکال، منہا، اس سے ہمیں نکال، یہ جو آگ ہے اس سے نکال. فَإِن، پس اگر، فا پس، ان اگر حرف شرط ہے، ان ادنا، اگر تو ہمیں دوبارہ ایسا، تو فَإِن، تو پھر ہم، ادنا ہم کریں گے، ادنا دوبارہ کریں گے. یہ وہی لفظ ہے جو آدھا اردو میں استعمال ہوتا ہے، آدھا یعود عودن، دوبارہ لوٹنا، پلٹنا، دوبارہ کرنا. تو ہم دوبارہ کریں گے جو ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا، ہم سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم نے 2 دفعہ زمین میں فساد برپا کیا تو ہم نے تمہارے اوپر سخت عذاب بھیجا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا کریں گے، تمہارے اوپر جو عذاب بھیجیں گے. وہی لفظ ہے دوبارہ کرنا، ادنا. آد یعود عودن سے ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے آد اور یعود، اور یہ سارے لفظ جو ہے. اور بائی دی وے، یہ جو لفظ عود ہوتا ہے، یہ جو خوشبو والا ہوتا ہے، اب عرب میں رہنے والے سارے جانتے ہیں. یہ بھی اس کو عود جو ہے یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس لکڑی سے یہ جو ہے یہ بنتا ہے، جو لکڑی اس کی ہوتی ہے، تو اس کو کاٹ دیا جائے تو وہ دوبارہ آ جاتی ہے. اگرچہ اور بھی لکڑی آ جاتی ہیں، لیکن عربوں کا یہ خیال تھا یہ دوبارہ آ جاتی ہے، تو اس کو پھر اسے وہ لکڑی کا نام اس کو عود دے دیا. فَإِنَّا، پس ہم، بے شک ہم، فا. اچھا، یہ 3 لفظ ہیں، فا پس، انا الف نون شد کے ساتھ، انا ہم، سوری بے شک، اور پھر آگے نون الف نا ہے، ہم، بے شک ہم، ظالمون ظالم ہوں گے. پھر تب تو پھر ہم اگر ایسا کریں گے، یعنی اگر ہم پھر ایسا دوبارہ کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ ظالم ہوں گے. کوئی ساتھی ان کا ترجمہ پڑھ دیں. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم لوگ وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم دور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ. اللہ میں معاف فرمائے ان کے انجام سے. اگر عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ آیات آپ کے سامنے، ابھی ہم نے ان کا دیکھا، ان کو پڑھا، ان کا ترجمہ بھی. ابھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ ان کا ایک کچھ مضمون کا اپنے ذہن میں ایک لائیے، آپ ایک تصور کیجئے، پرسیو کیجئے کہ یہ کیا مضمون ہے. تو دیکھیں، یہ قیامت کا جو ہے ایک منظر ہے. قیامت کا کون سا منظر ہے؟ قیامت میں بہت سارے مناظر ہوں گے. قیامت میں حشر کے میدان کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 55 مختلف مواقف، اسٹیشن
ہوں گے جہاں پہ لوگوں کو جانچ پڑتال ہوگی ان کے اعمال کی، 55 ہوں گے، ان میں سے ون آف دیٹ از دیئر کہ اس کا جو ہے، اچھا یہ میزان ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، یہ وہ اسٹیشن ہے، یہ وہ مواقف میں سے وہ جو ہے وقف ہے جہاں پہ لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اب بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ اس کا مضمون ہے، یہ ذہن میں لانا چاہیے۔ اب آپ جب ذہن میں یہ رکھیں گے کہ یہ حشر کے میدان میں سے کون سا منظر ہے، تو پھر آپ اس کے بعد جو مضمون کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دیکھیں اعمال تولے جائیں گے، اور فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ اعمال کے ہلکے اور بھاری ہونے پہ۔ یہ فمن ثقلت موازینہ، اور فرمایا ومن خفت موازینہ، یہ دونوں، یا اعمال ہلکے ہوں گے یا بھاری ہوں گے۔ تو دنیا کے باقی جتنے فیکٹرز ہیں کامیابی کے، وہ سارے کے سارے نگیٹ کر دیے گئے ہیں۔ صرف جو ہے کامیابی کا جو ہوگا، جو چیز ہوگی، وہ آپ کے اعمال ہوں گے ایمان کے بعد۔ اور ایمان سے پہلے اگر ایمان نہیں ہے، وہ بنیاد ہے، وہ ایک تھریش ہولڈ ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اس نے اپنی خربوں ڈالر کی جو دولت ہے وہ بھی اگر چیریٹی میں دے دی ہے اور خیرات میں دے دی ہے، تو وہ جو ہے تھریش ہولڈ سے نیچے ہے، وہ اس نیچے لائن سے، بیسک جو لائن ہے ایمان کی، اس نے آگے اس کو کراس ہی نہیں کیا، لہٰذا اس کے اعمال کا کوئی وزن نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا ایمان پہلی چیز، تھریش ہولڈ، اس کے بعد پھر اعمال ہے، عمل ہے کہ وہ چیز جو ہے کاؤنٹ کرے گی۔ دنیاوی سہارے، نسب، قبیلہ، خاندان، یہ باقی جتھے آپ کے فورس، آپ کے جو جتنے بھی آپ کے اعوان و انصار، یہ سب کوئی بیکار ہوں گے، جو ہے جن پر جو لوگ آج بڑی دنیا کے اندر اس پہ اپنے اندر اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میری یہ امپائر ہے اور میری یہ امپائر ہے اور میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے، تو یہ ساری چیزیں، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہوگی آپ کے پاس۔ صرف ایک چیز ہوگی کہ آپ نے اس دنیا کے اندر کیا کمایا ہے، دنیا کے اندر کیا عمل کیا ہے، اور کوئی کسی کے جو ہے وہ کام نہ آئے گا، جتھے بھی اور رشتہ دار بھی اور باقی جو ہے ناطے رشتے جو ہے سب کے سب وہ ہوں گے۔ تو اصل کامیابی کا معیار جو ہے وہ ایمان، نمبر ایک جو تھریش ہولڈ ہے، جو بنیاد ایک لائن ہے، بیسک لائن ہے وہ، اس کے بعد پھر عمل صالح ہے۔ تو جن کے پلڑے اعمال صالح بھاری ہوں گے وہ کامیابی پائیں گے، چاہے دنیا کے اندر وہ ان کا کوئی نام لینے والا، وہ کمزور تھے اور غریب تھے اور بے سہارا تھے، اور they were not counted anywhere، ان کو کوئی لوگ وہ نہیں کرتے تھے، اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن پھر جو ہے، اور دیکھیں یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کچھ اللہ کے لوگ، اللہ کے پسندیدہ ایسے ہیں کہ وہ اگر ان کو کوئی رشتہ مانگنے جائیں تو رشتہ نہ دے، کوئی ان کی بات کو وزن نہ دے، کوئی ان کی اہمیت نہ سمجھے، لیکن جب وہ اللہ کے نام کی کوئی بات کر لیں اور قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آج ہمارے ساتھ دنیا کے اندر جو کچھ جو دنیاوی لحاظ سے جسے ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے تو اس کا وزن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے جن کے پاس جو ہے وہ بظاہر دنیاوی سازہ و سامان بھی نہیں بھی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ بہت زبردست استوار ہے۔ تو یہ ان کی بات ہے، اور یہی وہ فلاح ہے، یعنی پانے والے ہیں، جس کا ذکر آپ کی صورت کے شروع میں کیا افلاح المومنون، اور پھر آگے اعمال صالح کی کتنی باتیں بتائی گئی، 7 اقسام بتائی گئی تھی اعمال صالح کی، یہی وہ اعمال صالح ہے، یہی وہ صورت کا مرکزی مضمون چلا آ رہا ہے جو ابھی پھر ایکسپریس ہو رہا ہے صورت کے آخر کے اندر۔ دنیا کی بے حقیقی بھی بتائی گئی ہے کہ آج یہ قریش، سنایا تو نہیں کو جا رہا ہے نا، کہ یہ قریش جن چیزوں کو طاقت اور عزت اور کامیابی سمجھتے ہیں، قرآن انہیں دھوکے کا سامان قرار دے دیتا ہے۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے، تو یہ ہے اصل کامیابی۔ اور دنیا کی زندگی اگر آخرت سے غافل ہو کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور قرآن مجید نے اس کو متاع غرور کا، یہ غرور اور دھوکے کا سودا ہے، یہ دھوکے کی متاع ہے، بظاہر بڑی اچھی لگ رہی ہے اور نظر آ رہا ہے، اور شیطان نے اس کو بڑا خوشنما کر کے بیوٹیفائی کر کے پیش کیا ہے، لیکن اللہ کے اس کی کوئی اہمیت، پرہیکا کی اہمیت بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا جن کے اعمال ہلکے ہوں گے اور ظاہر ان کے پاس بہت زیادہ وزن نہیں ہوگا اپنے اعمال کا، وہی لوگ ہیں اپنے آپ کو خسارے میں ڈال۔ دیکھیے فلاح کون پانے والے لوگ ہیں اور خسارے میں پڑ کر جانے والے کون لوگ ہیں۔
قرآن مجید نے اس صورت کے اندر اس بالکل مضمون کو مبرہن کر دیا، واضح کر دیا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کا جنہوں نے خسارے میں ڈالے، نیک اعمال نہیں کیے، ان کا پھر انجام جو ہے جہنم ہوگی، ہمیشہ کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ ان کے چہرے ایسی حالت میں ہوں گے کہ بگڑے ہوئے ہوں گے، کھال جلی ہوگی، دانت باہر نکلے ہوں گے، اور یہ ایک خوفناک قسم کا منظر ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو آج بھی دنیا کے اندر کوئی ایسا چلتا پھرتا جسے ہم ایک آپ دیکھیں آج کل کے ایک تصوراتی لفظ ہے زومبی، اس کے وہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا چلتا پھرتا شخص آپ کے سامنے جو ڈھانچے کا ڈھانچہ ہو اور اس کے جسم سے اور اس کے چہرے سے گوشت اترا ہوا، تو اندازہ کیجئے کہ یہ کسی شخص کے لیے کتنی خوفناک صورتحال ہوگی۔ یا خاص طور پر اگر اس کو کسی رات کے وقت اور رات میں اکیلے میں کوئی دیکھ لے تو آپ کی کیا حالت ہماری ہو جائے گی۔ تو یہ منظر اس بات کی سخت تنبیہ ہے کہ آخرت میں کامیابی کا دار و مدار صرف ایمان کے اوپر جو بیس لائن ہے، اور پھر تقوی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کا کانشیسنس، اس کا ڈر، اور پھر صالح اعمال کے اوپر ہے۔ یہ بات حقیقت جو ہے یہاں بتائی گئی یہاں پہ۔ پھر جہنم والوں کی آوزاری کا بتایا گیا بیان ہے کہ جب آگ ان کے چہروں کو جھلسا کر انہیں بدشکل بنا دے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا، کیا تم پر میرے احکامات نہیں پہنچے تھے؟ وہ اعتراف کریں کہ یا رب آئے تھے ہمارے احکام تمہارے۔ اور یہ قرآن مجید کا بڑا تکرار کے ساتھ آنے والا موضوع ہے۔ کہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اور کہیں بتائے گا کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے، اور کہیں پوچھے جائے گا کہ جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا جو دروغہ ہوگا، جو فرشتہ ہوگا انچارج، وہ مالک، وہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم جو ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والے؟ اور ہر جگہ پہ ان کا جواب یہ ہے کہ آئے تھے، بالکل آئے تھے، اور ہم نے ان کی بات کو مان کے نہیں دیا، ہم نے جو ہے ان کو جھٹلایا، یہ ہماری بدبختی تھی اور ہم پر نحوست چھائی ہوئی تھی، اور ہم دنیا کے جو ہے وہ دوسری چیزیں تھیں، دنیا کی جو بڑی جو اچیومنٹ تھیں، اور ہماری دنیا کے جو ٹینجیبل جو ہمارے ایسٹس تھے ان کے اندر بڑے ہم جو ہے مصروف تھے، اور ہم جو ہے پیغمبر اور رسول اور ان کی جو باتوں کو ہم نے جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ چیخیں گے، چلائیں گے، رحم کی درخواستیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دے گا اب تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے دنیا کے اندر جو دارالعمل تھا اس کے اندر ہم نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے تھے یاد دہانی کے لیے، جنہوں نے بار بار ہماری آیات کو تمہارے سامنے پیش کیا، لیکن تم انہیں تنگ کیا اور انہیں گالیاں دیں اور ہذیان بکتے تھے، اور یہ رسول پھر بھی تمہارے لیے رحمت اور معزت کا پیکر بن کے آئے، تمہیں بار بار خبردار کرتے رہے، اور سالوں کرتے رہے، بلکہ کچھ ایسے پیغمبر تھے جو سینکڑوں سال خبردار کرتے رہے، لیکن تم نے کبھی ان کی بات پہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ تو پھر جب کفار کہیں گے کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہماری بدبختی تھی اور ہماری شقاوت تھی کہ ہم نے جو ہے رسول اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی باتوں کو جو ہے اور قرآن کی آیات کو سننے کی زحمت نہیں کی۔ اصل میں یہاں پہ آپ دیکھیں علم تکن آیاتی تو میری آیات نہیں پہنچی تھی، یہ قرآن مجید کی بات کی کہ میرے پاس تمہارا قرآن نہیں پہنچا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے، اپنی کتاب کے حوالے سے ان سے پوچھ رہا ہے، قرآن نہیں پہنچا تھا تمہارے پاس؟ میرے پاس کہیں گے پہنچا تھا، ہم نے اس کو مان کے نہیں دیا۔ اور جیسے جیسے پیغمبر کی ہمدردی ہمارے لیے بڑھتی گئی اور خیرخواہی بڑھتی گئی، ہماری تکذیب اور ہماری جو ہے دشمنی بھی ان سے بڑھتی گئی۔ تو آج وہاں پہ وہ اپنی بختی کا اعتراف اور ندامت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ 4 آیات جو ہیں 104 سے لے کر آیات تک، یہ آخرت میں انکار حق کا انتہائی دردناک انجام بتا رہی ہیں، اور پھر یہ یہاں سے واپسی بالکل ناقابل واپسی معاملہ ہوگا۔ کوئی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ جو لوگ حتیٰ کہ جو جنت کے اندر بھی جو لوگ پہنچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم مزید تیری جو ہے بندگی اور عبادت اور تیری اطاعت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں دنیا اب دوبارہ، یہ بالکل ایک دوسری دنیا ہو چکی ہے، واپسی ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ جن لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی گئیں، یہ آیات دیکھیں ریفرنس کیا ہے، قرآن ہے، پھر انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس سے غفلت برتی، اس کے مقابل ضد کا راستہ اختیار کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شدید عذاب میں دچار ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، تھوڑا سا ہم رک جائیں اور اس پہ یہ جو آیات ہے علم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تھوڑی سی ریفلیکشن اپنے اوپر کریں۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تم اور ان کو چلاتے تھے؟
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بھی جو ہے ہمارے پاس آیات آئی ہیں، ہمارے پاس پڑھ کے بھی سنائی جاتی ہیں ہمیں، ہمارا یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم خود بھی ان کو پڑھیں، ہمیں پڑھ کے بھی سنائی جاتی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان سے کہیں غفلت برت رہے۔ تو دیکھیں یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کا، اس کو سنجیدہ لیں، اس سے یعنی اس کے یہ جتنے اس کے تقاضے ہیں اس کے، تو یہ جہنم سے اہل جہنم سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ میری آیات تو نہیں سنائی جاتی تھی، بڑا جھنجھوڑنے والا سوال ہے، اور پھر تم نے جھٹلا دے۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن انسان تک پہنچا نہیں ہے، انسان قرآن تک پہنچا ہے، ہمارے پاس بھی پہنچ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن پہنچنے کے بعد ہم نے، انسان نے اس کے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو، دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ قرآن پہنچنے کے بعد قرآن کو سینے سے لگا لینے والے، اور قرآن کے خلاف جو ہے اس سے غفلت برتنے والے ہیں۔ تو نبی کی سنت نے اس لیے فرمایا کہ اب قرآن آ گیا ہے، یہ ایسا ہوگا نہیں کہ میں قرآن سے لا تعلق رہوں اور پھر بھی میں جو ہے I will get away with it، میں پھر بھی کامیابی پا لوں، ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے اوپر حجت ہے یا تمہارے۔ انسان دو طرح کے انسان قیامت میں ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر حجت ہوگا یعنی، اور کچھ لوگوں کے خلاف حجت ہوگا۔ جن لوگوں کے لیے حجت ہوگا وہ ہو گیا کہ میرے رب انہوں نے قرآن، ہمیں حدیث مبارک پڑھا بھی ہے کہ قرآن جو ہے کھڑا ہوگا، جسامت تجسیم کی جائے گی اس کو، یعنی قرآن تجسیم جسم کی شکل میں آئے گا، کہے گا کہ میرے رب ان لوگوں نے مجھے چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تمہارے حوالے ہیں ان کو، اور قرآن انہیں پیچھے سے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ اور کچھ کو قرآن کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات اور دن کے اوقات کے اندر مجھے پڑھا اور سمجھا، اور جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کو پیغام کو پھیلایا، اس کو آگے پہنچایا، اور اس کو امپلیمنٹ کیا۔ تو اللہ فرمائے گا یہ بھی تمہارے حوالے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید ان کی رہنمائی کرتا ہوا انہیں جنت میں لے جائے گا۔ دیکھیں دو الفاظ حدیث کے اندر ہم پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکے ہیں، ایک گروہ کو وہ ہانکتا ہوا لے جائے گا، اور دوسرے گروہ کو وہ جو ہے رہنمائی کرتا ہوا لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جن کو قرآن مجید جن کی رہنمائی کرتا ہوا جنت میں جو ہے وہ لے جائے گا، اور ان لوگوں سے محفوظ فرمائے ان کے انجام سے جن کو ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا، آمین۔ دیکھیں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ پھر قرآن مجید کے ساتھ اچھا اس کی قرآن کا حق یہ ہے کہ تلاوت ہم اس کی کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ان انسان اسے پڑھے بھی، سمجھے بھی، مانے بھی، زندگی میں نافذ کرے۔ اور اگر ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے حلقوں کے اندر ہماری قرآن کلاس ہم پڑھ رہے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی ہمارے عقائد اور اخلاق اور معاملات اور ہمارے عبادات اور خاندانی معاملات، ہمارے معاشرتی رویوں پر اس قرآن کا کوئی فیض اگر نہ ہو، تو یہ بس خالی خلی باتیں ہیں، اکیڈیمک انٹرسٹ کی باتیں ہیں۔ ہاں قرآن کا بڑا اچھا درس ہوتا ہے قرآن کی یہ، اور یہ ہمارے لیے پھر آپ سوچ لیں کہ کیا ایسا نہ ہو کہ القرآن و حجت علیک والی بات بن جائے کہ قرآن تمہارے اوپر حجت، یعنی تم نے قرآن کو سمجھ بھی لیا، اس کی اہمیت بھی اس کو معلوم بھی ہو گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے کس لیے بھیجا ہے، پھر بھی زندگی میں اس کی کوئی ریفلیکشن نہیں تھی، تو پھر جو ہے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ ہاں عملی تکذیب کا بھی خطرہ ہے، اور بڑی سخت تنبیہ ہے کہ قرآن کی تکذیب صرف زبان سے نہیں کہ کچھ زبانی انکار، یہ تو زبانی انکار کرنے والے تو جو ہے یہ منکرین اور کفار ہیں اور منافقین ہیں۔ کبھی انسان زبان سے قرآن کو مانتا ہے جیسے ہمارے معاملے ہیں، مگر عمل میں اسے ہم نظر انداز کرتے، اپنی جب عمل کی بات آتی ہے تو اپنی خواہشات اور اپنے معاشرتی رواج اور خاندانی رواج اور مفاد اپنا اور ذاتی پسند و ناپسند کو قرآن مجید پر جو ہے ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس غیر سنجیدہ رویوں کے بڑے شدید عواقب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے ان کے بارے میں، یا صرف ہم جو اس کا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تفصیل نہیں دے رہا ہے۔ اور ہماری اس قرآن کلاس کا اصل مقصد یہ ہے کہ معلومات جمع نہ کریں، سن نہ لیں صرف، بلکہ ہائے آیات کے سامنے خود کو پیش کریں۔ یہ آیت مجھ سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، میری سوچ کیا بدلنی چاہیے، میرا کون سا عمل مجھے چھوڑنا ہے، کون سا عمل مجھے اختیار کرنا ہے، اور زندگی کے کس حصے کو مجھے قرآن کے بالکل سارے کے سارا تابع کرنا ہے۔ تو قرآن مجید زندگی بدلنے کی کتاب ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے۔ جس نے اسے پڑھا اور سمجھا اور زندگی میں نافذ کیا، تو وہی بات ہے جو قرآن پوری اس آیت کا جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے، کہ وہ لوگ ہیں پھر جنہوں نے اس کو جو ہے فلاح پالی، اور جس نے اس کو نظر انداز کر دیا، پس سے پش ڈالا، جس نے اسے اعراض کیا، جس نے اس سے مہجوری اختیار کی، ہجرت اختیار کی، دور ہو گیا، تو آخرت میں یہی لوگ
قرآن اور ان کے خلاف پھر حجت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے انجام سے محفوظ فرمائے۔ یہ صرف ایک یاد دہانی ہے، ورنہ اس کا تقاضا بہت زیادہ ہے۔ اگلی آیات پہ ہم جاتے ہیں۔ قالا، وہ کہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ ان لوگوں کی بات ہے جہنم والوں سے، لخصہو فیہا خسا، یہ لفظ ہے، اس کو ہم اردو میں تو نہیں پڑھا، لیکن یہ بڑا معروف عربی کا لفظ ہے، ہم آپ کو ابھی دیکھتے ہیں۔ پڑے رہو، ذلیل و خوار پڑے رہو، فیہا اس میں پڑے رہو، ذلیل و خوار اس میں، یعنی جہنم کے اندر تم پڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا خسا، یخسا، خسن، دھتکارنا، ذلیل و خوار ہونا، پڑے رہنا۔ یہ لفظ کتے کے دھتکارنے کے لیے آتا ہے، یہ جو ہے خاص طور پر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لفظ کتنے برے کنوٹیشن کے ساتھ ہے، تو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے سبت والے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سخت عذاب سے دوچار کیا، تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کی اس سیٹرڈے کی سبت یوم سبات کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پڑے رہو دھتکارے ہوئے جو ہے، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان سے کہا تھا، کونو قردۃ خاسئین، جو ہے وہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل و خوار دھتکارے ہوئے۔ تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا ہے۔ دھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ تو یہ وہ لفظ ہے کہ اس میں پڑے رہو، یعنی بڑے بددعائی الفاظ ہیں کہ لخسؤ فیہا، تم اس کے اندر پڑے رہو، ولا تکلمونا، اور ولا اور نہ، یہ امپیریٹیو ہے، یہ نیگیٹو امپیریٹیو ہے، نفی کے جو ہے سیغے ہے، لا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو، تکلمونی تھا اصل میں، لیکن لا کی وجہ سے پھر جو ہے آخری جو یا ہے، فرسٹ پرسن جو یا ہے وہ حذف ہو گیا، یہاں سے اومٹ کر دیا گیا ہے، نہ کلام کرو مجھ سے، ولا تکلمونی، انہو بے شک وہ، کانا تھا، فریقن، وہ بے شک ایک فریق تھا، ایک گروہ تھا، فریق اردو کا لفظ ہے، وہ یہ گروہ، بس ایک فریق، ایک گروہ تھا، من عبادی، میرے بندوں میں سے، وہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ، عباد جو ہے عبد کی جمع ہے، یہ لفظ اردو میں مشہور ہے، وہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے۔ اب کنواز دوسرے لوگوں کی بات بتائی جا رہی، اہل ایمان کی، فاغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ غفرا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا، گناہوں کو ڈھانپ دینے کو مغفرت کہتے ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ، وَأَنْتَ، اور تو، خیر، سب سے بہتر ہے، راحمین، رحم کرنے والوں میں سے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، فا پس، آگے ہے اتخذا، ایٹھ فارم آف دا ورب جو ہے بنا لینا، فَاتَّخَذَا تموہم، ہم، تم نے بنا لیا، ہم ان کو، سخرین، یہ جو مسخرہ ہوتا ہے لفظ مذاق کے معنوں میں، یہ وہی لفظ ہے، تو پھر تم نے بنا لیا ان کو مذاق، یعنی پھر ان کو مذاق بنا لیا۔ اتخذا، یتخذ اتخاذن، بنانا، میں ان کے بناتے ہیں، اس سے اردو میں بہت سارے لفظ نکلے ہوئی ہے، یہ ایٹ فارم آف دا ورب ہے۔ آگے لفظ ہے سخرا، سخرین، یہ لفظ سخرا سے ہے، اس مادے میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں، تابع ہونا کسی کا، مسخر کر دینا، اسی سے نکلا وہ مسخر کرنا، اور دوسرا لفظ ہے جو اس معنی ہے ہنسی اڑانا، تمسخر کرنا، موکری کرنا کسی کی، موکنگ ایٹ، تو یا پھر جو ہے دوسرا خدمت میں لگا دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، ایک وہ ہے پانی مسخر ہے، جانور مسخر ہے، ہر چیز وہ ہے، اس دو الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، اور سخرا جو سخر و تسخیر، مسخر کرنا، خدمت میں لگانا، تو اسی سے پھر اس میں جو لفظ ہے دوسرے معنی ہے مذاق والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اچھا یہ کن کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کن کو مذاق بنایا، ایمان والوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، انسوکم، یہ انسا ینسی، نسین، نسی کیا ہوتا ہے، بھول جانا، تو بھلا دی تمہیں، یہاں تک کہ انسوکم، تمہیں بھلا دی، تمہیں، اس کا مادہ نون سین واو ہے، اس کا فورتھ فارم جو ہوتا ہے انسا ینسی، انسان، بھلا دینا، اسی سے نسیان اردو میں لفظ نکلا ہوا، بھولنے کی بیماری جو ہوتی ہے اس کو نسیان کہتے ہیں، بھولنے کی بیماری کو۔ بعض جو ہے لغوی جو ماہرین ہیں لغات کے، انہوں نے کہا کہ انسان بھی اسی سے مادہ ہے نکلا ہوا، اس کے معنی اس کی سرشت کے اندر بھول جانا ہے،
تو وہ بھی بعض لوگوں نے، لیکن یہ ایک ریلیٹیولی ویکر جو ہے اوپینین ہے۔ اردو میں نسیان یا تاکہ نسیان عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو بھلا دی تمہیں ذکری، میری یاد، حتیٰ کہ انہوں نے بھلا دی میری یاد تمہیں، وکنتم اور تم تھے، منہم ان میں سے، تضحکون، دہاکا، دہاکا جو ہے کیا ہوتا ہے، ضاد ہا کا، یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر مسکرائیں اس طریقے سے کہ آپ کے دانت جو ہے نظر آنے لگیں، تو یہ دہاکا ہے، مسکرانا، ہنسنا، ہنسی کرنا، پھر اسے مذاق اڑانا بھی جو ہوتا ہے اس کے معنی کے اندر، مذاق کرنا، ہنسی کرنا، تو یہ تو اس کے دہاکا یا دکو دہاکن، اردو میں مضحکہ اور تضحیک اسے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ اور تم کرتے تھے ان سے ہنسی مذاق، انی، بے شک میں نے، جزائی تم، بدلہ دیا ہے تم کو، الجوم، آج۔ اچھا، یہ کس کو جو ہے خطاب کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں اس کو، میں نے تمہیں آج بدلہ دیا ہے کس چیز کا؟ بما صبروا، اس کے بدلے جو ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، جو تم نے دنیا کے اندر سبق، کس بات کا؟ تمہارے ایمان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تم اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی فرمایا تھا تمہاری دعاؤں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تم نے اس پہ صبر کیا، تو آج فرمایا اللہ تعالیٰ، انی جزائی تم الجوم، میں نے تمہیں آج اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ کیا بدلہ دیا ہے؟ بما صبروا، جو تم نے صبر کیا، تو جنتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ دیا، اچھا بدلہ دیا ہے، جس کا جو ہے آگے جو ہے ذکر آ رہا ہے۔ کیا ذکر، کیا بدلہ ہے؟ انہم، کہ بے شک، انا، کہ بے شک، ہم، وہ لوگ، ہم الفائزون، وہ لوگ آج کیا ہے؟ وہی کامیاب ہے، فائز ہیں۔ فائز، فوزن سے جو ہے کامیاب ہونے والا فائز، اور فائزون اس کی جمع، فوز المرام جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، فائز اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے کامیاب شخص کے لیے، تو وہی بے شک ہیں آج کامیاب۔ تو انہوں نے جو دین کے اوپر، دین کے چلنے کے اوپر، دین کے دعوت کے اوپر، دین کو پھیلانے میں جو جو تمہارے اوپر مشکلات اور تمہاری تضحیق کی گئی، تمہارا مذاق اڑایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آج تمہیں جو اس کا بدلہ دے دیا، انی جزیتم الجوم، اور وہ کیا ہے بدلہ؟ فائز ہونا، جو ہے فلاح پانا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں، یہ کامیابی ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر مسلسل آ رہا ہے کہ کون کامیاب لوگ ہیں اور کون ناکام لوگ ہیں، یہ مسلسل اس صورت کے مرکزی مضمون کی صورت میں چلا آ رہا ہے۔ قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کم، کتنے، کم جو ہوتا ہے بالعموم جو ہے کوانٹٹی معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ لبستم، لابسا ہم پہلے پڑھا جو ہے بسر کرنا، رہنا کسی جگہ پہ، تم پلورل کے لیے، یو کے لیے، سیکنڈ پرسن کے لیے، تم کتنا عرصہ رہے، لابسا یلبس لبسن، ٹھہرنا، قیام کرنا، کتنے عرصہ ٹھہرے رہے تم، فی الارض، دنیا کے اندر، یہ دوسری دنیا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہا ہے کتنے عرصہ ٹھہرے رہے تم، عدد سنین، عدد کیا ہے؟ گنتی، سنین سن کی جمع، اردو میں سن کہتے ہیں سن 2000، سن اتنے ہزار، سن فلاں، سن مطلب سال کی جمع، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع سالوں، سنین سالوں، تو گنتی، عدد گنتی، سالوں کی گنتی، دیکھیں عدد گنتی، یہ عدد اسی کو کہتے ہیں گنتی کے لیے، عربی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور سن بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے سال کے لیے، اس کی جمع سنین جو ہے، سالوں کی گنتی کے حساب سے، اعتبار سے تم کتنا عرصہ رہے، عدد شمار، تعداد، گنتی، اور سنین جو ہے اس کا واحد سنتون آتا ہے، اردو میں خالی ہم سن کہتے ہیں، سن، سن فلاں، سن فلاں، ٹھیک ہے، سالوں کی جمع ہوا، سالوں کی گنتی۔ قالو، وہ کہیں گے، لبثنا، ہم ٹھہرے رہے، لبثنا نون الفنا، ہم ٹھہرے رہے، یومن، ایک دن، او یا، اور، او آر جو ہوتا ہے اور اس کے من یا کے اندر، بعد یوم جو ہے ایک دن کا کچھ حصہ، بعد جو ہوتا ہے از اے پارٹ آف دا ہول، ایک دن کا یا ایک جو ہول ہے، ایک جو کوئی اکائی ہے، اس کا کچھ جو اس کا پارٹ ہوتا ہے اس کو بعد کہتے ہیں، یوم بعد یوم، یا یومن او بعد یوم، پھر دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی پارٹ آف دا ہول کا جو ہوتا ہے وہ بات۔ فصل، تو ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فصل اصل بھی آگے ملا کے پڑھیں گے، فا پس سل، سل جو ہے یہ امپیریٹیو ہے، حکم ہے، کس سے؟ سوالوں سے، سالہ سے، سالا یسلو سوالن، مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، تو پھر پوچھو، سوال کرو، فسأل، پوچھو، پوچھ لو، العادین،
عادین کیا ہوا ہے؟ وہی لفظ جو عددا آیا، عددا سے یہ لفظ آیا ہے۔ اس کو دیکھ لیں، اس کے پورے لفظ کو پہلے سالہ یسل کو دے لے، سوالن پوچھنا، فصل پوچھ اللہ تعالیٰ پوچھ لو، پھر عادین، عادین سے عادین کون ہوا؟ ادا یا ادو، ادن و تعدادن، یہ جو ہے وہ گنتی کرنا، شمار کرنا۔ ادا کا لفظ جو ہوتا ہے، ورب جو ہوتا ہے ادا، اسی سے اعداد ہے، وہ لوگ جو شمار کیے گئے ہیں وہ الفاظ، تعداد ہے وہ یہ گنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شمار، تو اس سے جو لفظ آتا ہے عاد، شمار کرنے والا، اور شمار اس کی جمع ہے عادین، شمار کرنے والے۔ تو پھر پوچھ لو شمار کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ اچھا پھر پوچھ لو شمار کرنے والوں سے۔ اردو میں اس لفظ سے عدد، تعداد، متعدد، عد اعظم جو ہوتا ہے LCM، اور استعداد، یہ سارے لفظ اس سے نکلے ہوئے ہیں۔ قالا، وہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ان، اگر، لبستم، سوری ان جو ہے اگر کے معنوں میں آتا ہے، لیکن دیکھیں اگر ہم دیکھیں ان اگر اللہ کے ساتھ ہے، بار بار ریپیٹ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہر دوسرے چوتھے صفحے میں آ جاتا ہے، ان اللہ کے ساتھ ہے تو نہیں کے معنوں دیتا ہے، نفی کے۔ قال ان لبستم، نہیں تم ٹھہرے رہے، الا مگر، قلیلا تھوڑی تعداد، تھوڑا ہی ٹھہرے رہے۔ لو جو ہے حرف شرط ہے، اگر، انکم واقعی تم، کن تم تھے، تعلمون تم جانتے، اگر تم واقعی جانتے تھے اس کو بات تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تو بہت ہی تھوڑا ٹھہرے رہے ہو۔ لو جو ہے حرف شرط کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ شرط امتناع ہے، یہ کاؤنٹر فیکچوئل کنڈیشن ہوتی ہے اصل میں، ایسی شرط جو حقیقت میں واقع نہ ہوئی ہو، سپوزڈ کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو حاض القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر پہاڑوں پر قرآن نازل ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ پھٹ جاتے، ٹھیک ہے۔ اگر، تو یہ بالکل جو ہے کاؤنٹر فیکچوئل کنڈیشن ہے، ایسے نازل ممکن نہیں تھا کہ قرآن کو تسلیم کر لیتے، قرآن کو سہار لیتے، قرآن کے نزول پہاڑ سہار لیتے، تو جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، یہ کاؤنٹر فیکچوئل کنڈیشن ہے، یہ حرف شرط امتناع ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسی شرط جو حقیقتاً واقع نہ ہوئی ہو، اس وقت پھر یہ جو لو آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہنا آتا ہے کہ اگر تم واقعی جانتے ہو لیکن تم نہیں جانتے تھے، تم اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ تمہارے تھوڑا سا عرصہ گزارا ہے، تم سمجھتے بڑی لمبی اندر پڑی ہے، وہ کہتے تھے کہ بس اپنی مستیوں میں مستر ہو، تو یہ بات ہی یہ تھوڑا سا طویل پیسج تھا لیکن اکٹھا پیسج تھا، کوئی ساتھی کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ دیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو، تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے پھل دے دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ بولے، ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم۔ تو پوچھ لو گنتی والوں سے، ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب دیکھیں کہ یہ مضمون جو ہے آیا ہے کہ قال اخسفوا فیہا لا تکلمون، یہ بار بار ان کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ بھیجا جائے تمہیں، اور تمہارا دنیا کا واپسی میں کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کی گفتگو سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کرا ولا تکلمونی، بلکہ یہ ہے کہ اس بارے میں میرے بارے میں بات نہ کرو، یہ جو ہے دوبارہ دنیا میں جانے کے بارے میں بات نہ کرو۔ تو یہ بھی فرمایا کہ اہل غریب جو غریب اہل ایمان تھے، ان کا مذاق اڑانے کا جو انجام تھا وہ بہت ہی برا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے ساتھ ان کے جرائم میں سے گنوائے ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی اچھی خصوصیت بیان فرمائی ہے، اور یہ ہم آج کے جو ہمارا ٹیک ہوم میسیج اور لیسن ہے انشاءاللہ اس سے ریلیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں ان خصوصیت بتائی ہے کہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو کفار نے ان کی عاجزی اور ایمان کی جو دعائیں ان سے اللہ سے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے جو ذکر کرتے تھے اس کو مذاق کا نشانہ بنایا،
اور حقیقت میں صرف مسلمان کا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طلب اور دینی رویوں کا یہ مذاق اڑا رہے تھے۔ تو کسی مومن کی توہین بھی بہت بڑا جو ہے وہ کہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس جرم میں ان کو جو ہے وہ کیا ہے۔ جن غریب مسلمانوں کو یہ دنیا میں کمتر سمجھتے تھے وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک آج کامیابی کے مستحق تھے، اور انہوں نے ظلم اور تضییق اور دل آزاری کے باوجود ایمان والوں کا مذاق اڑایا اور ان پہ ظلم کیا، اور ایمان والوں نے ان پہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کا بدلہ دے دیا۔ اس کی جو تفصیل آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے آج جو انہیں ملی ہے، مال اور طاقت اور قبیلہ اور دنیاوی حیثیتیں اور اچیومنٹس، اور یہ سارے بڑے بڑے جو ہے امپائر کھڑی کرنا دنیا کے اندر، یہ کوئی بہت بڑے اچیومنٹ نہیں ہے۔ جنہیں دنیا میں ذکیر سمجھا گیا تھا آج وہی فائز المرام ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اہل ایمان کا مذاق اڑانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اپنے مخلص بندوں کی توہین کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اور ایک اور مغالطہ تھا، طول حیات کا مغالطہ تھا کہ یہ ساری دنیا ہمیشہ کی ہے اور بڑی رہے گی، اور انسان کو یہ غفلت اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بوقتی کو جو یہ ظاہر کرتی ہے، لیکن انسان دنیا میں آج سمجھتا نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن انکار کرنے والوں سے پوچھا جائے گا تم کتنا عرصہ دنیا کے اندر رہے؟ تو یہ سوال محض معلومات کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بتاؤ یہ کتنے نمبر ہے۔ تو یہ بتانا یہ مقصد ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ساری اصل سمجھ لیا تھا اور سب کچھ آخرت کو بھلا بیٹھے تھے، اور اس کے مقابلے میں تمہیں کوئی آخرت کو جگہ نہیں تھی، یہ واضح کرنا ہے۔ اور کفار اپنی جواب اور غفلت کا اعتراف کہیں گے کہ ہم بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، تو یہ جواب ان کی حیرانی اور ندامت اور دنیا کی مختصر مدت کے اعتراف کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اتنا وہ بڑی طویل زندگی ہوگی کہ واپس جب دیکھیں گے تو کہیں گے بس ایک دن ہی رہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں رہے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ شمار کرنے والے سے پوچھ لیجئے کہ انہیں دنیاوی مدت کا صحیح اندازہ بھی نہیں ہو رہا، کہ پر ان سے پوچھو جن کو صحیح اندازہ ہے۔ آخرت کی ہولناکی کے سامنے پوری دنیا کی زندگی بالکل انہیں ایک خواب کی طرح ہی محسوس ہوگی۔ یہ حقیقت دنیا ہے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ دنیا میں بہت تھوڑی مدت رہے تم، مگر افسوس کہ تم نے اس مدت کو اصل اور دائمی زندگی سمجھ لیا۔ یہ ہے تمہارا جو ہے مغالطہ اس دنیا کے بارے میں۔ تم نے قیامت کو بہت دور جانا، عیش اور غفلت اور نافرمانی کی زندگی گزار دی، اور یہ وقت جو تھا تمہاری ہدایت کا سامان بن سکتا تھا، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں۔ آج سوائے تمہارے پاس حسرت، پشیمانی اور ندامت اور ناکامی کی سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کتنے سال رہا، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس نے اس مدت کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان ایک مختصر مہلت کو ایمان کے لیے، ایمان میں مزید ایمان کی اس کو سنتھیسس کے لیے اور عمل اور آخرت کی تیاری میں استعمال کرے۔ اگر یہ انسان کرے تو یہ اصل میں جو ہے کامیابی ہے، اور یہ جو ہے حقیقت ہے اس دنیا کی۔ آگے آخری آیات فرمایا افحسبتم، کیا تم نے سمجھ لی، کیا فا پس حسبہ حساب لگانا، کیا تم نے حساب لگایا ہے، گمان کیا ہے، خیال کیا ہے، انما کہ بے شک خلقنا ہم نے پیدا کیا تم کو ابسن، ابس وہی لفظ اردو جو استعمال ہوتا ہے بلا مقصد، فضول کام، غیر سنجیدہ، ایسا عمل جس میں کوئی حکمت نہ ہو، مقصد نہ ہو، ذمہ داری نہ ہو، یعنی بے مقصد اور فضول۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ اور بے شک یہ کہ الینا ہماری طرف، لا ترجعون تم لوٹاؤ نہ جاؤ گے، رجع جو ہے لوٹانے کو کہتے ہیں، تو تمہاری طرف وہ لوٹائے نہ جاؤ گے۔ فتعالی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس بہت بلند ہے، اعلیٰ سے وہی ہے تعالیٰ سے، اللہ بہت بلند ہے اللہ، تعالی تھرڈ فارم آف دا ورب جو ہے تعالی، یتعالی تعالیٌ بہت بلند ہونا۔ دیکھیں فتعالی اللہ، تو یہی وہی ہے لفظ ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کے لفظ کے ساتھ پچھلے سبق میں بھی آیا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ حرف جلالت لگاتے ہیں۔ تعالی بہت بلند ہے وہ، اور یہ پروٹوکول ہے، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ، یہ اللہ سبحانہ، یہ سارے لفظ کوئی نہ کوئی ان میں سے لگایا جائے، اور یہاں پہ خود اللہ تعالیٰ نے تعالی لگایا ہے اللہ کے اپنے نام کے ساتھ۔ الملک الحق، وہ بہت بلندی ہے، اور الملک بادشاہ بھی ہے، الحق حقیقی سچا حقیقی بادشاہ بھی ہے وہ، لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں اس کے سوا، رب العرش الکریم وہ رب ہے عرش کریم کا، عزت والے عرش کا، بڑا عزت والا عرش ہے۔ ومن اور جو بھی یدعو
دعا یدو پکارنا، اور جو بھی پکارتا ہے یا پکارے گا، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہن معبود کو، آخر دوسرے، کسی دوسرے معبود کو پکارے گا، آخر اگر خا کی زبر کے ساتھ ہو تو معنی دوسرا، اور اگر خا کی زیر کے ساتھ ہو، یہ اصل میں یہ دوسرا جو ہے اسپیلنگ مسٹیک ہے، خا کی زیر کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری جو ہے، دوسری جو ہے، ان کا اصل اس کا لفظ آخر اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہنا، تو ایک پہلے جو ہے آخر کسی ایک شخص کے مقابلے میں پیچھے رہنا یعنی دوسرا، اور جو آخر ہوتا ہے وہ تمام کے مقابلے میں پیچھے رہنا یعنی بالکل لاسٹ والا، آخری، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ لا برہانہ، نہیں ہے کوئی برہان، لہو برہان کا مطلب دلیل، نہیں ہے کوئی دلیل، لہو اس کے لیے بھی، یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا، پس بے شک اتنی ہی بات ہے، حسابہ اس کا حساب جو ہے، عند ربی اپنے اس کے رب کے پاس ہے، یعنی تو پھر اس کے رب اس سے نپٹ لے گا، اس سے پوچھے گا، انہو بے شک وہ، پھر لا یفلح الکافرون، بے شک یہ ایک بات بتائی گئی ہے، جنرلائزیشن کی گئی ہے کہ کافر لوگ لا یفلح الکافرون، فلاح نہیں پائیں گے، ابھی افلاح یفلح فلاح فلاح پانا۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے مومنین کو بتائیے، وقل، آپ فرما دیے، رب غفر، اے ہمارے رب مغفرت فرما، تو بخش دے، ورحم، اور تو رحم فرما، وانت خیر الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ دیکھیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جا رہی ہے، یہ امپیریٹیو سیکھا ہے، یہ امر کا سیکھا ہے، کل فرما دیا، رب غفر، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمیں، ورحم، اور رحم، یہ تاکید کی جا رہی، آپ یہ دعا مانگے کیجیے، مغفرت کی اور رحمت کی، اور پھر اپنے رب کو انووک کیجیے، اپنے رب کو پکاریے کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مجھ پر رحم فرما اور میری دعائیں، مجھے مغفرت میری کر۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کوئی ساتھی ان پہلے آیت کا ترجمہ پڑھ دیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ پس بالا و برتر اللہ اور بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا مالک نہیں ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اس کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں، میرے رب درگزر فرما اور رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے، بے شک۔ ہاں، جزاک اللہ۔ اب سب سے اہم بات عزیز بھائی اور بہنوں اس میں یہ آئی ہے کہ اس میں زندگی کو جو بات بتائی ہے کہ کوئی بے مقصد پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے سوال کے درجے کے اندر پوچھی ہے کہ لوگ اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں زندگی بے مقصد کوئی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا سنجیدہ جواب دہی کا سفر ہے، اور یہ اس طرح متوجہ کرتی ہے بات کہ زندگی کھیل تفریح اور بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کو با مقصد اور جواب دہی کے ساتھ جو ہے پیدا فرمایا۔ انسان کو شتر بے بہار بنا کر اس دنیا میں نہیں چھوڑا کہ جو چاہے کرتا پھرے، اور اس کی تخلیق کے پیچھے نہ کوئی بندگی ہے، نہ ذمہ داری ہے، نہ اخلاقی شعور ہے، نہ آخرت ہے، نہ اس کے تقاضے ہیں، بالکل حیوانیت کی سطح کی بھی زندگی گزارے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قرآن اس غلط تصور کی بالکل جو ہے فاسد سوچ کی تردید کرتا ہے کہ انسان محض کھیل کود اور تفریح اور وقت گزاری کے لیے جو ہے اللہ حاصل سرگرمیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب انسان زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے نزدیک پھر حلال اور حرام اور نیکی اور بدی اور حق و باطل اور ذمہ داری اور جواب دہی کا جو احساس جو ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر بے مقصد ہو جاتا ہے، اگر جو ہے وہ زندگی کے مقصد کے ساتھ ہو تو یہ ساری چیزیں بہت بامانی پھر ہوتی ہیں، اور یہی تصور پھر اسے عاقبت سے غافل کر کے عمل کے انجام سے بے پرواہ بنا دیتا ہے کہ نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی اور کچھ ہے، بس نہ کوئی زندگی کا مقصد ہے، جو ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست والی بات ہے کہ جو مرضی کرو، یہاں پہ 4 دن کی زندگی ہے، عیش کرو یہاں پہ، وہ والا پھر جو ہے بات آ جاتی ہے۔ بے مقصد زندگی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بالکل شتر بے مہار ہو کر خود کو آزاد، غیر ذمہ دار اور بے قید سمجھ لگتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں جو کچھ کروں، جیسا چاہوں کروں، جیسی زندگی گزاروں، نہ کوئی مجھ سے حساب لینے والا ہے اور نہ میں نے کوئی حساب دینا ہے۔ تو یہ سوچ انسان کو خواہش پرستی اور ظلم و زیادتی اور آخرت کے انکار سے لے جاتی ہے، اور یہ زندگی کی جو ہے زندگی کے مقصد پھر اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اپنے حساب کا جواب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے،
اور اپنے اپنے اعمال جو ہے اس کا پیش کرنا ہے اللہ کے سامنے. تو یہ پھر اگر چیز ہو تو پھر انسان کی زندگی بامقصد ہوتی ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ایک انسان اور ایک ذمہ دار کی اور حیوانیت سے اوپر انسانیت کے درجے کی جو ہے وہ زندگی ہوتی ہے. انسانی فکری گمراہیوں کی بھی تردید کی گئی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس ذات سے فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ اس بات سے بہت بلند ہے اور جو ہے اعلیٰ و عرفہ ہے کہ وہ کوئی انسان کو پیدا کرے، بے مقصد پیدا کرے. یہ اس کے ساتھ جوڑی گئی ہے بات، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کو بے مقصد پیدا کرے. اور ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے اور تنہا معبود ہے، اور اس کے سوا جو ہے وہ کوئی بادشاہ نہیں ہے. کسی کی حکومت جو ہے اور عدل اور کسی کی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی اس کی حکمیت میں جو ہے اس کے ساتھ نہیں، یعنی اس کی حکمیت کا تقاضا بھی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے وہ سب لوگوں کی مظلوموں کی داد رسی کرے گا، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا معاملہ، انصاف کا معاملہ کرے گا. لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت، اطاعت اور حکمیت نہیں ہے. یہ بھی بات بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مطلق العنان بادشاہ ہے، مطلقاً پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے، اور وہ عرش عظیم اور بے 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 پناہ اقتدار کا جو مالک ہے. اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. اس کے جو ہے اس کی عرش نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اس کی ہم پوری صحیح طریقے سے کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے. اس لیے تو یہ مشابہات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو، اس کائنات کو کس طریقے سے جو اس کائنات پہ حکمرانی کر رہا ہے، یہ ہمارے سوچ سے بھی باہر ہے. تو توحید کے مضمون کی آخری آیات کے اندر مزید وضاحت کی گئی ہے کہ مزید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جو دوسرے کسی کو پکارے، کسی اور الہ معبود کو، تو اس کی کوئی دنیا کے اندر کسی قسم کی کوئی دوبارہ آپ کہہ لیں کہ برہان نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے. اور یہ ساری اگر انسان کوئی بناتا ہے تو یہ ساری بناوٹی تعویلیں ہوں گی، اور یہ انسان کی درمی ہے، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کام کے نہیں آئیں گی. اور یہ سورت کے جو آغاز میں بتایا گیا تھا کہ قد افلح المومنون، فلاح پانے والے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ آگے انہ لا یفلح الکافرون، فرمایا کہ اختتام فرمایا کہ یہ فلاح کافر نہیں پا سکتے. مومن فرمایا قد افلح المومنون، مومنین ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور وہ یہ کام کریں گے، آگے بتایا گیا. اور یہ کام جن کا بتایا کہ کافر جو ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں، دعوت کے حق کو جھٹلانے والے ہیں، اور یہ کرنے والے ہیں، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے. تو فلاح اور ناکامی اور خسران کا مکمل جو ہے کمپریہنسو ایک جو ہے کنٹراسٹ بھی اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ایمان، جو فلاح پانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے جو ناکام ہونے والے ہیں. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسط سے آپ کے ساتھیوں کو طلب مغفرت اور رحمت کی دعا کی تلقین گئی. یہ بہت ہمارے لیے آج یہ ٹیک ہوم میسیج ہے کہ دیکھیں آیت 109 میں بھی آ چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے اور میرے پیغمبر ایمان لانے والے جب مجھ سے طلب مغفرت کرتے ہیں اور رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے ان سے منکار کرنے والے جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اب سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ انہی بندوں کو جنہیں قیامت کے دن اللہ کی نوازشات جن پر ہوں گی، حکم دیا جا رہا ہے کہ جن دعاؤں پر تمہارا کافر مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں برابر مانگتے رہو، اور مانگو اللہ تعالیٰ یہی دعائیں تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کے دروازے جو ہے کھولیں گی. یہ لازمی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ، یہ آج کی دعاؤں کا ایک وہ بھی ہے، امپلیکیشن بھی ہے. ہم کون سی کہ رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. تو ہم نے اس کی کلیکشن بھی کی ہے. اب صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورہ مومنون جو ہے آخری رکوع ہے، اس میں بتایا کہ قرآن کو سننا محض کافی نہیں ہے. توبہ کا وقت یہ صرف دنیا ہے، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر عمل کا وقت جو ہے اور توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد جو ہے صبر کرے، اور اس دعوت کے اوپر جو ہے صبر کرنا مراد ہے. اور یہ بھی بتایا کہ زندگی جو ہے بے مقصد نہیں ہے، بڑی ذمہ داری اور جوابدہی کی زندگی ہے. اور آخر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرو. میرے عزیز بہنوں اور بھائی، چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے دعائیں مانگو مغفرت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دعائیں مانگو مغفرت اور رحمت کی، اور آپ کے توسط سے ایمان والوں کو فرمایا. تو یہ اس اے ویری ہائی ٹائم اور ہائی اپرچونٹی، اور وہ ہے موقع ہے کہ ہم آج وہ ان ساری دعاؤں کو جو ہے وہ یاد بھی کریں اور اللہ سے رحمت اور مغفرت کی دعائیں طلب کریں. دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ساری جو میں نے اکٹھی کر دی ہیں، وہ ساری جو حدیث میں آئی ہیں اور قرآن مجید میں آئی ہیں جو رحمت اور مغفرت کی ہیں. تو انشاءاللہ 4-5 سلائیڈز کا اضافہ میں نے کیا ہے، لیکن مزید بھی کریں گے ہم.
تاکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے لیے دعائیں مانگیں. ہمیں پتہ چلتا ہے والدین کے لیے دعائیں مانگیں، ہاں ہم سے پہلے جانے والے ایمان والوں کے لیے مانگیں، اور تمام لوگوں کے لیے مانگیں، والدین اور سب کے لیے. اور پھر جو ہے کس طریقے سے مانگیں اور دعاؤں میں کیا مانگیں، تو یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ان میں بھی جمع کی گئی ہیں جو انہوں نے اپنی رحمت اور مغفرت کی دعائیں مانگی. دیکھیں تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، انہوں نے بھی رحمت کی دعائیں مانگی ہیں، مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں. تو یہ سارے ہم نے اکٹھا کیا ہے اضافی جو مواد اور ضمیمے کی صورت کے اندر ساری دعائیں ہیں، جو ہے وہی ہے رحمت اور مغفرت کی دعائیں ہیں ساری. اور جو ہے وہ قرآن مجید سے ہیں، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر جو بہت ساری دعائیں ہیں یہ رحمت اور مغفرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں، آپ کے الفاظ ہیں، حدیث کی کتب کے اندر ہیں، صحیح اسناد کے ساتھ ہیں. تو وہ بھی ہم نے اس کے اضافہ کیا، اور انشاءاللہ مزید بھی اضافہ کریں. تو اس کا جو ہے آپ کے اور میرے اوپر جو ہے لازم ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں. دیکھیں یہ چند دعائیں تھوڑی سی جو ہے وہ دعاؤں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم فرمائی ہے، دی ہیں، ہمیں دی ہیں، وہ دعائیں ان کا امپیکٹ ہی اور ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں اللہم انت، جو آپ یہ کہتے ہیں. یا پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی جو وہ دعائیں جو ان میں فرمایا کہ اللہم انت ربی، اے میرے رب، اے میرے رب تو میرا رب ہے. تو پھر آتا ہے کہ وہ دعائیں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو لوٹاتا نہیں ہے، مگر جو ہے ان کو قبولیت بخشتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی انسان اپنی بندگی، اپنی غلامی اور اپنی عجز کا اظہار کرتا ہے، اور یہ جو ہے اعلان کرتا ہے کہ تو میرا رب ہے، تو جو ہے بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، میں تیرے سامنے تیرا عجز اور تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں، اور میں جو ہے کچھ بھی نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہم دعاؤں کو یاد کریں. یہ کوئی بہت بڑا زندگی کے اندر ٹاسک نہیں ہے. ہم نے دیکھیں کہ 15-20 سال 25-25 سال جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی زبانوں کو سمجھنے کے اندر لگا دی ہیں، اور حفظ کرنے اور یاد کرنے میں. تو چند دعائیں جو ہے تھوڑی سی یاد کرنے میں کوئی نہیں ہے. یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی زندگی کے اندر، اور ہمیں اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، درمیان کی جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، برزخ کی زندگی ہے، اس کے اندر اور آخرت کے اندر ہمیں کامیاب آئیں گے، کامیاب ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگ فلاح پانے والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ان خصوصیات کے مصداق ہیں جو اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ ان کے اندر خصوصیات ہیں. اللہ تعالیٰ ان خصوصیات کا ہمیں مصداق بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے انجام سے محفوظ فرمائے جو فلاح پانے والے نہیں ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر.